میرے آقا کریم کی شان رحمت کی چند ایک مثالیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ وہ مومنوں پر کتنے مہربان ہیں، ان کی رحمت کا کیا انداز ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ 3 صحابہ اکٹھے ہوئے، ان 3 صحابہ نے امہات المومنین کے دروازے پہ دستک دی اور پردے سے پوچھا امہات المومنین سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں رات کو، ان کی عبادت کا عالم کیا ہوتا ہے، دن کو تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے، رات کیسی ہوتی ہے۔ امہات المومنین نے بتایا کہ اتنا سو بھی جاتے ہیں، یوں اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ان تینوں نے مسئلہ کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی تو شان اور ہوگی، یہ جو امہات نے بتائی ہے نا عبادت، یہ ہمیں کم لگتی ہے، اللہ کے نبی تو تھوڑی بھی کریں تو ان کی زیادہ، ہمیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم کوئی اور عبادت کا مل کے ایسا سسٹم بناتے ہیں کہ جو عالی شان عبادت بن جائے، ہماری کم ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے تو آج سے یہ نظریہ کر لیا ہے کہ سارا دن روزہ رکھوں گا اور ہر دن روزہ رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں سارا دن روزہ بھی رکھوں گا اور ساری رات عبادت بھی کروں گا۔ اب تیسرے نے کہا کہ میں ایسا بھی کروں گا اور اپنی بیوی سے بھی الگ رہوں گا۔ تینوں نے مشورہ کر لیا آپس میں بیٹھ کر، یعنی اپنی طرف سے بڑی بڑی عبادت کا پروگرام بنایا نا، بڑی بات تھی، ان کو شوق تھا عبادت کا، یہ کوئی ایسی غلط بات تو تھی نہیں۔ یہ خبر پہنچی میرے محبوب کی بارگاہ میں، سرکار نے ان کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی تم تینوں نے سنا ہے ایسے ایسے پلان کیا۔ انہوں نے عرض کی جی حضور ہم نے تو ایسے ہی کیا۔ سرکار نے فرمایا خبردار، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا خوف مجھے زیادہ ہے یا تمہیں زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ کو زیادہ ہے۔ اللہ کا قریبی میں زیادہ ہوں یا تم زیادہ ہو؟ انہوں نے کہا جی حضور آپ زیادہ قریبی ہیں۔ تو فرمایا نبی میں ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ ہیں۔ تو فرمایا تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ کہا حضور آپ زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا بس پھر میری طرف دیکھو، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، خبردار ایسا نہیں کرنا کہ تم ساری رات سوئے اپنا عبادت پہ ہی کھڑے رہو۔ ایک صحابی آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا یا یہ سرکار کی رحمت کا ایک سسٹم ہے مومنوں پر۔ اس نے عرض کیا حضور آپ کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بڑے نیک ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں کہ بستر کا تو ان کو پتہ ہی نہیں، بستر پہ تو آتے ہی نہیں ہیں۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، نبی پاک نے فرمایا خوش نہ ہو، وہ شکایت لگا کے گئی ہے، وہ شکایت یہ لگا کے گئی ہے کہ میرے حقوق کا کیا بنے گا، آپ کا صحابی تو مصلے سے نہیں اٹھتا۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ فرمایا خبردار اگر ایسے تم نے راتیں مصلے پہ گزاری، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ یہ انہی تینوں میں سے ایک صحابی تھا۔ تو احباب گرامی نبی کریم سرکار نے فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، ایک دن روزہ رکھتا ہوں پھر نہیں بھی رکھتا، کئی بار اور بھی دن چھوڑ دیتا ہوں، میں گھی بھی کھاتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ تم مجھ سے زیادہ تقوی والے ہو؟ ان کا نہیں حضور آپ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ فرمایا پھر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسے ہی تم بھی کرو۔ یہ جو سخت سسٹم ہے نا، سخت سسٹم، یہ میرے نبی کریم سرکار نے پسند ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، تمہاری مشقتیں دور کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری تکلیفیں اور تنگیاں دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی پاک آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، حدیث پاک ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا نہ خوف ہو تو میں مسواک کرنا ہر نماز کے ٹائم فرض کر دوں۔ توجہ کریں، یہ سادہ سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ نبی ہیں نبی رحمت، ہمارے رسول کون سے نبی ہیں؟ نبی رحمت ہیں۔ اس لیے کہا کہ یار ایسا ہے میری امت ہو سکتا ہے اگر فرض کر دوں تو وہ نہ کرے اور جہنم میں چلی جائے اور کسی مشقت میں پڑ جائے، کسی عذاب میں پڑ جائے، کسی مصیبت میں پڑ جائے، تو ایسا کرتا ہوں رہنے دیتا ہوں۔ اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ یہ اختیارات میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں، شرعی اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ تو احباب گرامی میرے محبوب تو یہ مشقت بھی پسند نہیں فرماتے۔ عبادت کرو لیکن مشقت میں نہ پڑو۔ اپنا آقا کریم نے ان تینوں کو کہا کہ تم پر تمہارے دوستوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے اور تمہارے والدین کا بھی حق ہے۔ تم اپنے رب کا بھی حق ادا کرو، اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرو، اپنے بچوں اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کرو اور اپنے دوستوں کا بھی حق ادا کرو۔ میں تمہیں مشقت میں ڈالنے نہیں آیا، میں تمہیں مشقت سے نکالنے آیا۔
तुम अगर मेरी सुन्नत पर यह हुकूक भी अदा करोगे तो वो भी मेरी ऐसी रहमत अल्लाह ने शामिल की है तुम्हारे मामलात में कि मेरे रहमत लिल आलमीन होने का सदका तुम्हारे बाकी अमाल भी अल्लाह की इबादत बन जाए। ये आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत की वजह से है। आप वो बात भी सुनते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि वो 50 नमाजें आपको मिली हैं तो आप 50 ही लेके जा रहे हैं। तो नबी पाक ने फरमाया भाई गिफ्ट जो मिला है मुझे तो लेके जा रहा हूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा प्यारे नबी अपनी उम्मत पे रहम करें। अपनी उम्मत पे क्या करें? नबी पाक ने जब उम्मत की बात सुनी ना उनका आप तो पढ़ लेंगे तो आपकी उम्मत क्या करेगी? अपनी उम्मत पे रहम करें, कोई कंसेशन करवाएं। सरकार ने जब उम्मत की बात सुनी तो नबी पाक ने फौरन कहा हाँ मेरी उम्मत पर रहमत होनी चाहिए। फिर अर्ज करती मौला जरा लेस कर दे इनमें। तो बिल आखिर 5 रह गई। कितनी रह गई? अब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मोहम्मद मेरा ख्याल है अपनी उम्मत पे थोड़ा सा और रहम करें। नबी पाक ने फरमाया मूसा मुझे अल्लाह की कसम है अब मैं नहीं जाऊंगा 5 ही लेके जाऊंगा। तो कहते हैं आवाज आई नबी पाक सरकार को कि ऐ मेरे महबूब मुझे मेरी इज्जत की कसम है अगर तू एक बार और आता ना मैं और भी कम कर देता और भी कम कर देता। तू आया ही नहीं चलो 5 ले जाओ लेकिन पढ़ेंगे 5 दूंगा 50 का इस बार क्योंकि मैंने 50 कही थी। तो ये जो 50 से 5 हुई है ना ये उम्मत पर रहमत की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई है भाई? रहमत तो कुल कायनात पे है। मैं सिर्फ मोमिनों की रहमत की बात कर रहा हूं कि यानी ईमान वालों पर मेरे नबी की रहमत का शान का मामला ऐसे है कि नमाज भी दी तो अपनी रहमत के साये में अता फरमाई। जो अल्लाह ने नबी पाक को रहमत का ताज पहनाया है ना उसी ताज की बदौलत हमें नमाज जैसी अजीम दौलत भी अता फरमाई। तो पता चला वो है ही जब रहमत लिल आलमीन। तो ऐसा ही करना था ना मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अहबाब गिरामी मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन अम्मा जी आयशा सिद्दीका से कहा कि मुझे ना आज अल्लाह ने कहा है कि ऐ महबूब हमने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम हर नबी को कहा है कि एक दुआ बाकी दुआएं तो मेरा दिल करे तो कबूल करूं ना करे तो ना करूं। एक दुआ हर नबी को हमने ऐसी दी है कि तू जो कहे तो मैं कर दूंगा यानी पूरी करूं वादा किया मेरे साथ। और अल्लाह ने मुझे भी इख्तियार दिया कि तुम भी कोई एक दुआ मांग लो। तो अम्मा जी आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा ये मदीने की बात है। कहां की बात है? मदीने की मदीना तैयबा की ये बात है। वो वहां मेरे नबी पाक सरकार के रहने का जो अंदाज था वो कुछ और था जो मक्के का अंदाज था वो कुछ और था। तो सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह तआला अलैहा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपसे कहा है कि आप कोई दुआ मांग लें। आप यूं दुआ मांग लें कि हमारे घर के हालात जरा खूबसूरत नहीं। तो नबी पाक ने अम्मा जी को सुनाने के लिए हाथ दुआ के लिए उठा दी कि अल्लाह मुझे यूं ही फकीर मस्कीन रख और मुझे इन फकीरों मस्कीनों में जिंदा रख और इनमें क़यामत वाले दिन उठा और इनके साथ ही मुझे जन्नत का दाखिला भी अता कर। बता दिया कि मुझे तो ऐसे ही रहना पसंद है। तो उम्मुल मोमिनीन ने पूछा मुस्कुरा के या रसूलल्लाह ये वो दुआ आपने मांग ली है मुझे समझ आ गई। अब आप मुझे बताएं कि वो दुआ आपको जो अल्लाह ने कही है आपने कौन सी मांगनी है? सरकार ने फरमाया वो मैंने छुपाई हुई वो मैंने छुपाई हुई। तो अम्मा जी के सामने चूंकि वही आई कि आपके लिए एक दुआ का इख्तियार है अम्मा जी भी हटे नहीं पूछो वो भी हमारे भले के लिए कि मुसलमानों को भी पता चले। एक दिन कहा कि यार रसूलल्लाह वो जो दुआ आप कहते हैं मैं लुकोई है अभी तक मैं रखी है सांभ के सब नबियों ने मांग ली थी मैंने अभी नहीं मांगी। या रसूलल्लाह वो कौन सी है? फरमाया खदीजा तो सुनो वो ये है कि जब हशर का मैदान कायम होगा जब अल्लाह का जलाल उरूज पर होगा तो तेरा नबी सजदे में सर रखेगा और फिर अल्लाह से अर्ज करेगा कि मौला तुझे याद करवा रहा हूं हालांकि तुझे याद है तुझे याद करवा रहा हूं कि तूने मेरे साथ वादा किया था क्या महबूब कोई दुआ मांग जो मैं मोड़ूंगा नहीं। वो मैंने सारी जिंदगी कोई दुआ नहीं मांगी वो दुआ मैंने नहीं मांगी वो मैंने रखी थी। मौला मेरी उम्मत पर अपनी रहमत फरमा दे मेरे गुलामों पर अपनी रहमत फरमा दे मेरे गुलामों पर करम फरमा दे और इनकी बख्शिश व मगफिरत फरमा। तो फिर अल्लाह पाक फरमाएगा सल तो अता वशफ़ तो शफ़ा महबूब ऐसा है कि मेरी तरफ से इजाजत है जिसके बारे में आप कहेंगे सवाल करें दिया जाएगा वश पे सिफारिश करें तो शफा कबूल की जाएगी। तो ये वो दुआ है जो नबी रहमत ने उम्मत पर रहमत के लिए संभाल के रखी हुई है। तो वो नबी रहमत है ना वो क्या है? नबी रहमत है। इसलिए अल्लाह का नबी रहमत का दर्श देता है। किसका दर्श देता है? और रहमत लिल आलमीन का मिलाद मनाने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने दिलों में भी रहमत पैदा करें और अपने घर वालों के लिए रहमत पैदा करें अपने दिल में नरमी
تو اپنے احباب کے لیے نرمی پیدا کریں، اپنے معاشرے کے لیے نرمی پیدا کریں، تاکہ رحمت للعالمین کا فیض ہمیں بھی نصیب ہو سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جو رحمت اپنے دل میں نرمی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے نرمی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ نرمی فرماتا ہے۔ تو احباب گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ 17,999 اور بھی عالم ہیں، میرے محبوب ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ عالم لاہوت، عالم ناسوت اور عالم جبروت، ان 18,000 کو 3 عالموں میں اللہ نے تقسیم فرمایا ہے، اور ان 3 عالموں کو 18,000 کو اکٹھا کر کے 3 میں تقسیم کیا ہے، اور ان سب پہ اللہ اپنے نبی کا صدقہ رحمت فرماتا ہے، کیونکہ ہر عالم کی رحمت آپ کے اور میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ میرے محبوب نے ہمیں سکھایا ہے کہ عبادت میں بھی رحمت ہے۔ ایک صحابی تھے، سبحان اللہ، نبی پاک سرکار نے فرمایا کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں سورہ بقرہ پڑھوں، پھر جب کسی عورت کے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں کبھی سورہ کوثر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ میرا دل نہیں کرتا کہ کوئی بچہ اپنے ماں کے دودھ کو تڑپ رہا ہو، یا کسی کی ممتا، اپنے بچے کی ممتا میں کوئی ماں جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دے رہی ہو۔ میرے محبوب اتنے مہربان ہیں، اتنے مہربان اور اتنے رحیم تھے۔ تو احباب گرامی، ایک دفعہ ایک مسئلہ آیا، حضرت امام احمد بن حنبل نے مسند میں لکھا ہے کہ فلاں صحابی جو ہیں یا رسول اللہ وہ مغرب کی نماز میں شامل ہوئے، انہوں نے نماز توڑ دی اور چلے گئے۔ آقا کریم نے ان کو بلایا، بلا کے کہا ہاں بھائی تم نے نماز مغرب میں آئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں آیا تھا۔ تم نے نماز توڑ کے چلے گئے تھے؟ جی یا رسول اللہ میں چلا گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہا حضور میرے بچے بھوکے تھے، میں تو بازار سے سامان لے کے آیا تھا، تو ادھر جماعت کا ٹائم تھا، میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ دے جائیے جاندے جاندے، تو امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ تو جب 8 10 آیتیں پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہ مکدی نہیں، پیچھوں کم میرے بچے بھوکے ہیں اور پریشان ہیں، تو یہ تو نماز ہی بڑی لمبی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا امام کو بلاؤ، اس کو کہو جاؤ، اس نے ٹھیک کیا ہے، اس کو کہو جاؤ۔ سرکار نے یہ نہیں کہا خبردار اللہ دی نماز تو کیوں توڑی ہوئی، تو کہ جرت کے میں ہوئی تیری اللہ دی نماز توڑ کے جان دی۔ نبی پاک نے فرمایا میں ان بچوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں، اس کی بیوی کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو یہ امام کو بلاؤ۔ اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اس جماعت میں کوئی ضرورت مند محتاج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ضروری کام میں بھی ہو سکتا ہے، جماعت میں تو چھوٹی قرات کیا کرو، اگر لمبی قرات کرنے کا شوق ہو تو اٹھا کرو، جب اٹھتے ہو تو اس وقت لمبا لمبا پڑھا کرو۔ یہ بھی میرے نبی کی رحمت کا ایک شان کا تقاضا ہے۔ یعنی میرے محبوب تو ایسے رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ تیرے تے انج ہو گیا تو نماز توڑ دی تھی، اس کو کہا تو جا امام حاضر ہو جائے، اور میں بھائی بس اتنا لمبا نہیں، مجھے اپنے امتیوں سے محبت ہے، اس کے بچے بھوکے تھے، اس نے صحیح کیا اور تو نے صحیح نہیں کیا، آج کے بعد قرات کو چھوٹی رکھنا۔ سمجھ آئیے میرے محبوب کی محبت کی؟ یہ بھی گوارا نہیں ہے میرے محبوب، چھوٹی سی بات بھی گوارا نہیں ہے اپنے امت کی تکلیف کی۔ تو احباب گرامی، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہی ہے کہ میرے محبوب رحمت ہیں اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ تنگیاں نہیں، آسانیاں، یعنی امت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جو آسانیاں پیدا کرے وہ سیرت مصطفیٰ پہ ہے، جو تنگیاں پیدا کرے وہ سیرت مصطفیٰ سے ہٹا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آسانیاں پیدا کرنے والوں میں جو لکھ دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی آسانی پیدا کریں۔